شاید ہم عوام کنز الایمان کو اس محبت سے تو پڑھتے ہیں کہ عاشق ماہ رسالت کے قلم سے لکھا گیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ آئیے کچھ مفتی صاحب سے مختصر سمجھتے ہیں۔ کنز الایمان کے محاسن، خوبیوں، امتیازات پر گفتگو اپنی جگہ پر۔ آج تک کسی ترجمے کا نام مشہور نہیں ہو سکا۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ نام لوگوں نے رکھے ہوں گے، لیکن وہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو الفت ہے وہ لوگوں کو دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ترجمہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو اپنے نام سے معروف ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں پہلے کنز الایمان کا معنی سمجھنا چاہتا ہوں۔ کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ ٹھیک ہے۔ ایمان کی طرف جب اضافت ہوئی تو ایمان کا خزانہ۔ واہ واہ۔ ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ کوئی بھی ترجمہ کرے، جب قرآن کا ترجمہ کرے گا تو ایمان کا خزانہ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ کا جواب یہ ہے، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ایسا ترجمہ بھی کیا ہے کہ جس سے ایمان کی بو نہیں آتی، اللہ، ایمان کی خوشبو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ایک لفظ ہے، وہی لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ صحیح۔ عام ترجمہ نگاروں نے اس موقع پر وہ چوک کی کہ وہ دونوں جگہوں پر ایک ہی ترجمہ کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کفار کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو فرماتے ہیں تو لوگ فریب کر چکے۔ فریب کو معنی دھوکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، اب اس مقام پر جب پہنچے تو فرمایا تو ساری خفیہ تدبیروں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 42 ہے۔ دیگر تراجم اگر دیکھے جائیں تو وہاں یہی ہوگا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دیا۔ یعنی وہ اس تقدیس کو سامنے نہ رکھ سکے مترجمین، ادب کا فقدان رہا۔ ہمارے بہت سارے علماء نے محاسن کنز الایمان پر کتابیں لکھی ہیں، بہت مشہور کتاب ہے، حضرت قبلہ عبدالرزاق پوترالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، پڑھنے جیسی ہے۔ مطلب صدیق ہزاروی صاحب، عبدالحکیم شاہجہاں پوری صاحب، بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ایک تو کراچی یونیورسٹی سے پوری پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ تراجم قرآن کا تقابل کنز الایمان کا انعام ہے۔ تو مقالہ نگار نے کنز الایمان اور دیگر تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے کنز الایمان کی افادیت، اہمیت اور وقت پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ سب سے اچھی تفسیر کا نام بتائیے۔ کیا ایصال ثواب کا کھانا شرک میں سے ہے؟ سب سے اچھی تفسیر، سب سے اچھا، ہم اپنے طور پر ہر آدمی کا اپنا ایک یعنی پیمانہ ہوگا، اس اعتبار سے وہ کہے گا۔ پھر اچھا آسان کے اعتبار سے اور موٹی بڑی کے اعتبار سے، کوئی آدمی اس کو بڑی تفسیر اچھی لگتی ہے تو سب سے بڑی تفسیر بتائے گا، کوئی آدمی اس کو شارٹ میں پڑھنا ہے تو وہ چھوٹی اچھی الگ بتائے گا، تو فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے اس دور میں پڑھنے کے لیے احسن البیان بہت عمدہ ہے، کیونکہ وہ چھوٹی بھی ہے، لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہے، اس میں حوالے بھی ہیں اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اور علماء کی ٹیم بیٹھ کر اس کو فائنلائز علماء کی ٹیم نے کیا ہے، جو حاجیوں کو ابھی دیا جاتا ہے۔ تو عام آدمی کے اعتبار سے وہ ہے۔ تھوڑا آدمی کا علم بڑھ جائے تو اس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر بالمأثور جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، اپنی عقل سے کچھ بھی رائے سے نکال رہے ہیں، تفسیر بالمأثور ہے، یعنی آیتوں کی تفسیر میں آیات، احادیث اور سلف کے اقوال و ذکر کرتے ہیں۔ تو یہی تفسیر کا صحیح طریقہ ہے کہ کتاب و سنت، اس کے بعد یعنی سلف کے اقوال، اس سے تفسیر کی جائے، اصول و ضوابط سے تفسیر کی جائے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ ضعیف روایتیں ہیں، لہٰذا ایسا آدمی اس کو پڑھے جو تحقیقی اعتبار سے قوت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، یا کم از کم اس کو ایسا عالم مل جائے یا ایسی تفسیر مل جائے جس میں تحقیق کی ہوئی ہو۔ تو بہت سارے لوگ نام سن لیتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے پھر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے آسان سے شروع کریں، شوق بڑا ہو لیکن شروعات چھوٹی ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔